کہانی کے آغاز میں ہم چار دوستوں کو میکسیکو کے ایک ریزورٹ میں چھٹیاں مناتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ایمی نام کی لڑکی کو احساس ہوا کہ اس کا ایئر رنگ کہیں کھو گیا ہے، لیکن ایک جرمن ٹورسٹ جس کا نام میتھیس ہے اسے وہ ایئر رنگ سوئمنگ پول میں سے مل جاتا ہے اور وہ اسے واپس کر دیتا ہے۔ باقی سب نے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اسے ڈرنک کے لیے بلایا۔ وہاں انہیں پتہ چلا کہ میتھیس میکسیکو اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے، جو اپنی آرکیولوجسٹ گرل فرینڈ کے ساتھ وہاں پاس میں موجود ایک بہت قدیم کھنڈر میں گیا تھا۔ وہ جگہ بہت زیادہ مسٹیریس تھی، آج تک کسی گائیڈ بک میں بھی نہیں آئی۔ باقی سب بھی وہاں جانے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہو گئے، تو میتھیس نے باقی سب کو بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ اگلے دن سبھی لوگ اس جگہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ میتھیس اور اس کے دوست دمتری نے اس جگہ تک پہنچنے کے لیے میپ اپنے کمرے میں ہی چھوڑ دیا تاکہ ان کے باقی کے آنے والے دوست اس میپ کے ذریعے ان تک پہنچ سکیں۔ کچھ دیر بعد وہ سبھی شہر کے مین ایریا میں پہنچ گئے، لیکن جن گائیڈز کو انہوں نے ہائر کیا تھا وہ تو آئے ہی نہیں تھے اور نہ ہی ان سے کانٹیکٹ ہو رہا تھا، جس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں ٹیکسی میں جانا پڑے گا۔ ڈرائیور نے جب وہ میپ دیکھا تو کہا کہ میں تم سب کو وہاں پر نہیں لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا یہ جگہ بہت خطرناک ہے، لیکن جب زیادہ پیسوں کی بات کی تو ڈرائیور نے کہا ٹھیک ہے، میں 2 کلومیٹر پہلے ہی چھوڑ دوں گا، جنگل میں سے خود ہی جانا پڑے گا۔ ڈرائیور نے انہیں جنگل کے کنارے پر چھوڑ دیا۔ وہ لوگ پریشان تھے کہ واپس کیسے جائیں گے، لیکن شاید میتھیس کے فون پر ابھی سگنل آ رہے تھے اور اس نے ڈرائیور کا وزٹنگ کارڈ بھی لے لیا تھا۔ میتھیس کو وہاں جنگل کی جھاڑیوں میں اپنے بھائی کی جیپ نظر آئی، جس کے بعد پکا ہو گیا کہ اس کا بھائی یہیں آیا تھا۔ میپ کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے جنگل پار کرنا شروع کیا اور راستے میں ایک تالاب کے پاس رکے۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ کچھ گاؤں کے لوگ انہیں دور سے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ بچوں سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی ری ایکشن نہ ملا۔ تبھی اچانک میتھیس کچھ پتے اور ڈنڈیاں ہٹا کے دیکھتا ہے تو اسے چھپا ہوا ایک راستہ دکھائی دیتا ہے۔ ایمی کو شک ہوا کہ کچھ تو غلط ہے، یہاں راستے کو چھپایا کیوں گیا تھا، لیکن جیف نے کہا چھوٹی موٹی چیزوں پر دھیان مت دو، اور ایمی کو اپنے ساتھ کھینچ کر آگے لے گیا۔ کافی چلنے کے بعد گروپ کو ایک پرانا کھنڈر ملا۔ اس جگہ کو دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ ایمی تو تصویریں کھینچنے لگی اور میتھیس کو اپنے بھائی کا ٹینٹ بلڈنگ کے اوپر دکھائی دیا۔ اچانک گاؤں کا ایک آدمی گھوڑے پر آیا اور اپنی زبان پر ان سے کچھ کہنے لگا۔ گھوڑا ڈر کے مارے آگے نہیں آ رہا تھا۔ جیف کو لگا کہ اسے پیسے چاہیے تو وہ اسے کچھ پیسے دینے لگا، لیکن اس آدمی نے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اور لوگ بھی آتے گئے۔ میتھیس نے اپنے بھائی کی فوٹو فون پر دکھائی، تبھی ایک آدمی اس سے فون لے کر فوٹو دیکھنے لگا۔ اسی ٹائم ایمی نے فوٹو لینے کے چکر میں پودے کے اوپر پاؤں رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر وہ آدمی پاگل ہو گیا اور غصے سے چلانے لگا۔ دمتری نے فوٹو لینے کے لیے پودے پر چڑھ کر کیمرہ اٹھا لیا اور تب اور بھی زیادہ ہنگامہ ہو گیا۔ جب وہ کیمرہ واپس کرنے کی کوشش کرنے لگا تو گاؤں کے لوگوں نے اس کے سینے میں تیر مار دیا، پھر اس کے چہرے پر گولی چلا دی۔ باقی سب گھبرا گئے اور بھاگ کر کھنڈر کے اوپر چلے گئے تاکہ گاؤں کے لوگوں سے بچا جا سکے، جنہوں نے کھنڈر کو ہر طرف سے گھیر لیا، لیکن وہ ان کے پیچھے اوپر نہیں آئے۔ اوپر جا کر انہیں وہ جگہ مل گئی جہاں اس کی گرل فرینڈ آئی ہوگی، لیکن وہاں ایک بھی انسان نہیں تھا، کسی کے فون پر سگنل بھی نہیں آ رہے تھے اور میتھیس کا فون ان لوگوں کے پاس تھا۔ کھنڈر کے بیچ میں ایک گڑھا بنا ہوا تھا، لیکن نیچے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میتھیس نے اپنے بھائی کا نام چلایا، تبھی اسے جھاڑیوں میں سے 2 پاؤں نظر آئے۔ جب اس نے پودے کو ہٹا کر دیکھا تو وہ اس کے بھائی کی لاش تھی۔ جیف نے نیچے کھڑے لوگوں کو دیکھا، وہ سبھی کھنڈر کے ارد گرد کیمپ بنا رہے تھے۔ میتھیس جب اپنے بھائی کی لاش کے پاس سے دور ہٹا تو اس کے ہاتھوں پہ کوئی ری ایکشن ہو چکا تھا، کیونکہ اس نے وہ پودے پکڑے تھے۔ سبھی دوست مل کر سوچنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو صاف تھا کہ وہ لوگ انہیں واپس نہیں جانے دیں گے۔ جیف نے کہا کہ ہمارے پاس انتظار کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ ہوٹل والوں کو پیسے نہیں دیے ہم نے، اگر ہم واپس نہ گئے تو وہ پولیس کو ضرور بھیجیں گے، اور دمتری کے دوست بھی آنے والے ہوں گے۔ دمتری کے جو دوست آنے والے ہیں وہ بھی شاید انہیں ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں۔ تبھی انہیں ایک فون بجنے کی آواز سنائی دیتی ہے،
جو کہ اس گڑھے میں سے آ رہی تھی۔ میتھیوس نے ایک لالٹین اٹھائی اور اپنی باڈی کے ساتھ رسی باندھ کر نیچے اترنا شروع کر دیا، لیکن کچھ ہی سیکنڈ بعد وہ رسی ٹوٹ گئی۔ میتھیوس نیچے گر گیا۔ انہیں لالٹین ٹوٹنے کی آواز آئی، ساتھ میں میتھیوس کی درد بھری آواز سنائی دی۔ ان لوگوں نے ایک اور رسی تیار کی جس کے ساتھ اسٹیسی کو نیچے اتارا۔ نیچے جا کر رسی ختم ہو گئی اور اوپر سے اس کے باقی دوستوں نے کہا کہ رسی تو بس یہی ہے، لیکن ابھی اسٹیسی نیچے نہیں پہنچی تھی۔ اسٹیسی نے نیچے دیکھا تو میتھیوس اسے دیکھ گیا۔ اسٹیسی کو لگا کہ میتھیوس اس سے زیادہ دور نہیں ہے، اس لیے اس نے رسی کھول کر نیچے چھلانگ لگا دی۔ جب وہ نیچے گری تو اس کے گھٹنے میں کچھ کانچ کے ٹکڑے لگ گئے۔ جب وہ کانچ کے ٹکڑوں کو نکال رہی تھی تو میتھیوس نے اسے بتایا کہ وہ اپنے پاؤں ہلا نہیں سکتا، شاید اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اسٹیسی نے اپنے باقی گروپ کو چلا کے بتایا کہ میتھیوس کی کمر ٹوٹ گئی ہے اور نیچے سے بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے، جیسے کچھ گل رہا ہو۔ اب ان کے باقی دوست سوچتے ہیں کہ انہیں کچھ ایسا بنانا ہوگا کہ ان دونوں کو اوپر کھینچ سکیں، لیکن ایمی نے کہا کہ جس کی کمر میں چوٹ لگ جائے اسے زیادہ ہلانا ٹھیک نہیں۔ ایمی نے نیچے جا کر ان لوگوں سے مدد مانگنے کی کوشش کی، لیکن وہ صرف اپنے ہتھیار اس پر تان کر کھڑے رہے۔ جیف اسے روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ بیچ بچاؤ کرتے وقت ایمی پودوں پہ گر گئی۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ اور بھی چلانے لگے۔ ایمی غصے سے آگے گئی اور پودے توڑ توڑ کر ان پہ پھینکنے لگی۔ زیادہ تر لوگ اس سے بچ گئے، لیکن اس پودے نے ایک چھوٹے بچے کو چھو لیا۔ اس کے بعد ان لوگوں میں لڑائی شروع ہو گئی اور آخر میں اس بچے کو گولی مار دی گئی۔ بچے کی ماں چپ چاپ دیکھتی رہی اور ایمی دکھ سے رونے لگی، جس کے بعد جیف اسے واپس اوپر لے گیا۔ اب وہ لوگ سمجھ گئے کہ گاؤں کے لوگ پودے سے ڈرتے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے دمتری اور بچے کو مار دیا، اور اسی وجہ سے وہ انہیں چھوڑ بھی نہیں رہے کیونکہ ان سبھی نے یہاں پہ موجود پودوں کو چھو لیا تھا۔ نیچے گڑھے میں اسٹیسی کو پھر سے فون کی رنگ ٹون سنائی دیتی ہے۔ جب وہ انہیں ڈھونڈنے گئی تو پتہ چلا کہ آوازیں ان پودوں سے آ رہی تھیں جو بار بار ہل رہے تھے۔ وہ گھبرا گئی اور انہیں چھونے کی بھی ہمت نہیں کی۔ جب اسٹریچر بن گیا تو لڑکوں نے ایمی کو نیچے اتارا، لیکن رسی اتنی لمبی نہیں تھی کہ اسٹریچر زمین تک پہنچ سکتا، اسی لیے دونوں لڑکیوں نے مل کر میتھیوس کو اٹھایا اور اسٹریچر پر رکھنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی میتھیوس کی باڈی ٹیڑھی ہوئی تو وہ درد سے چیخنے لگا، لیکن آخر میں دونوں لڑکیوں نے اسے اسٹریچر پر باندھ دیا، جس کے بعد لڑکوں نے اسے اوپر کھینچنا شروع کر دیا۔ بعد میں دونوں لڑکیوں کو بھی واپس اوپر لے آئے۔ جیف ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا جس نے میتھیوس کی چوٹوں کو دیکھ کر کہا کہ تمہیں زیادہ ہلنا ڈلنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میتھیوس کے بھائی کا بیگ وغیرہ دیکھنے پر ایمی کو جیپ کی چابی مل گئی۔ جیف کو دمتری کے پلین ٹکٹ بھی ملا جو کل صبح کا تھا، اور اسے یقین تھا کہ جب وہ وہاں نہیں پہنچے گا تو لوگ اسے ڈھونڈتے ہوئے ضرور آئیں گے۔ اسٹیسی کے بوائے فرینڈ ایرک نے ایک لیمپ چارج کیا اور جیف نے میتھیوس کو کمبل اڑا دیا تاکہ رات کو ٹھنڈ نہ لگے۔ جیف بہت زیادہ پریشان تھا کہ کہیں میتھیوس کو انفیکشن نہ ہو جائے، ایسا ہوا تو وہ مر سکتا ہے۔ رات کو پورا گروپ ٹینٹ میں ہی سو گیا۔ اگلے دن جب جیف وائن کے پاس گیا تو اسے وہاں ایک اسکیلیٹن دکھائی دیا۔ جب اسٹیسی اٹھی تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئی کیونکہ اس کے پاؤں کے ارد گرد وہ بیل لپٹی ہوئی تھی۔ ایرک اسے کھینچ کر باہر نکالنے لگا اور اسٹیسی چیخ رہی تھی کہ اسے اپنے اندر کچھ ہلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ اسٹیسی اب اور زیادہ ڈر گئی تھی کیونکہ اس کے زخم کے اندر بھی بیل اگ رہی تھی۔ وہ چیختے ہوئے ایرک سے کہتی ہے کہ اسے میری باڈی سے باہر نکال دو۔ ایرک نے بڑی مشکل سے بیل کو کھینچ کر باہر نکالا، لیکن اسٹیسی چلاتی رہی کہ اسے وہ بیل ابھی بھی اس کے اندر محسوس ہو رہی ہے۔ جیف سمجھ گیا تھا کہ پودے کا پولن اس کے پیروں اور جسم سے چپک گیا ہے، اسی لیے یہ بیل اس کے اوپر لپٹی ہوئی ہے۔ اب تک سب لوگ سمجھ چکے تھے کہ یہ پودا آدم خور ہے اور اگر ان لوگوں نے دماغ سے کام نہیں لیا تو یہ ان کا شکار کر دے گی۔ وہ لوگ اسی لیے انہیں باہر جانے نہیں دے رہے تاکہ وہ پودا باہر کی دنیا میں نہ پھیل جائے۔ اسی دوران میتھیوس نے بھی کہا کہ میرے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے۔ ایمی نے میتھیوس کے پیر کو کمبل ہٹا کر دیکھا تو شوک ہو گئی۔ اس کے دونوں پیروں کو بیل نے پوری طرح جکڑ لیا تھا۔ میتھیوس درد سے کرا رہا تھا۔ جیف کہتا ہے کہ اگر یہ بیل اندر تک پہنچ گئی تو اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ جیف نے فوراً بیل کو نکالنے کے لیے ایمی کی مدد کی۔
لیکن اب اس کے پاؤں پہ اتنا بڑا زخم ہو گیا تھا کہ جسے صاف کرنا بہت مشکل تھا۔ اسی وقت گھڑے کے نیچے سے فون بجنے کی آواز سنائی دی، جس کے بعد ایمی اور اسٹیسی ٹارچ لے کر نیچے چلی گئیں۔ فون کی آواز گھڑے میں موجود ایک ٹنل میں سے آ رہی تھی، اسی لیے مجبوراً انہیں بیل پر پاؤں رکھنا پڑا۔ ٹنل کے اندر انہیں ایک آرکیولوجسٹ، جو کہ شاید میتھیوس کے بھائی کی گرل فرینڈ تھی، بیل میں الجھی ہوئی ملی۔ جب انہوں نے اسے گھمایا تو پتہ چلا کہ وہ مر چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں فون تھا۔ لڑکیوں نے وہ فوراً لے لیا، لیکن وہ تو پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا۔ اچانک پھر سے رنگ ٹون بجنے کی آواز آئی۔ ایمی نے دیکھا تو سمجھ آیا کہ یہ آواز تو اس بیل کے پھولوں میں سے آ رہی تھی جو وائبریٹ کر رہے تھے اور فون جیسی آوازیں نکال رہے تھے۔ جب ایمی نے انہیں چھونے کی کوشش کی تو بیل نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن کافی کوشش کے بعد اس نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ پھر اچانک سے ساری دیواروں پر اس بیل نے ہلنا شروع کر دیا اور ایک لاش کو باہر دھکیل دیا۔ ان بیلوں نے ان کی ٹارچ بھی چرا لی۔ دونوں لڑکیاں بھاگ کر ٹنل کے کنارے تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگیں، لیکن بیل بھی ان کے پیچھے ہی تھی۔ ایمی تو باہر آ گئی، لیکن اسٹیسی کے پاؤں بیل نے پکڑ لیے اور اپنی طرف کھینچنے لگی، لیکن ایمی نے واپس آ کر اسٹیسی کو چھڑایا۔ دونوں مل کر رسی تک پہنچی اور جلدی سے باقی سب کو آواز دی۔ تبھی لڑکوں نے رسی کھینچنا شروع کر دی۔ رسی کے ساتھ ساتھ بیل بھی ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن خوش قسمتی سے دونوں لڑکیاں اوپر پہنچنے میں کامیاب ہو گئیں۔ اوپر آ کر سب لوگ بیٹھ کر ڈسکس کرنے لگے کہ آخر ہوا کیا ہے، اب آگے کیا کرنا چاہیے۔ ایرک نے کہا ہمیں یہاں سے نکل کر مدد مانگنی ہوگی، لیکن جیف نے یاد دلایا کہ وہ لوگ نیچے کھڑے ہیں، گولی مار دیں گے، سمجھے؟ جیف نے کہا کہ ہم US سٹیزن ہیں، کوئی نہ کوئی تو ہمیں بچانے ضرور آئے گا، ہمیں صرف تب تک یہاں پر زندہ رہنا ہے۔ اس کے بعد سب لوگوں نے تھوڑا تھوڑا کھانا کھایا۔ جیف نے تھوڑا سا پانی میتھیوس کو بھی پلایا اور دیکھا کہ اس کی حالت خراب ہو گئی ہے۔ تب اس نے سب کو بتایا کہ دیکھو، اگر اس سے بچانا ہے تو ہمیں اس کے دونوں پاؤں کاٹنے ہوں گے تاکہ انفیکشن اس کی پوری باڈی میں نہ پھیل جائے۔ سب کے بیچ میں ایک اور لڑائی ہوگی، لیکن میتھیوس نے خود کہا کہ کاٹ دو میری پاؤں کو۔ جب لڑکیاں ٹینٹ میں انتظار کر رہی تھیں، جیف نے میتھیوس کو وائن پلائی اور اس کے منہ میں ایک بیلٹ دیا تاکہ جب درد ہو تو وہ اس کو دانتوں میں دبا سکے۔ ایرک نے اس کے پاؤں کو پکڑ کے دبایا اور جیف نے ایک پتھر گرم کر کے اس سے ٹانگ توڑ دی اور آخر کار اس کے پاس جو کچھ موجود تھا اسی کے ساتھ اس کے زخموں کو جلا کر بند کر دیا۔ میتھیوس کی چیخیں اور آوازیں سن کر لڑکیاں ٹینٹ سے باہر نکل آئیں اور جیف پر چلانے لگیں، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ یہ سب سنبھال لے گا۔ اسی دوران وہ بیلیں اس کے کٹے ہوئے پاؤں کو کھینچ کر لے گئیں۔ ان کا رہا سہا ڈاؤٹ بھی ختم ہو گیا کہ یہ پودے نارمل نہیں ہیں، یہ فلیش ایٹر پودا ہے جو کہ گوشت کھاتا ہے۔ اس رات جیف پھر سے سیڑھیاں اتر کر نیچے گیا، لیکن وہ لوگ ابھی بھی کھنڈر کے ارد گرد موجود تھے۔ ٹینٹ کے اندر اسٹیسی لگاتار رو رہی تھی، جبکہ باہر ایمی اور ایرک بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ جلدی ایمی بھی ایرک کے کندھے پر اپنا سر رکھ رونے لگی۔ ایرک اسے سنبھالنے لگا اور ایمی کی روتی ہوئی آواز سن کر اسٹیسی باہر نکلی اور اسٹیسی کو لگا کہ ایمی اس کے بوائے فرینڈ کو اسے چرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پھر ان کے بیچ میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی، سب باتوں میں الجھ گئے۔ اس کے دوران انہیں دھیان ہی نہیں ہوا کہ بیل دھیرے دھیرے میتھیوس تک پہنچ رہی تھی۔ اس بیل نے میتھیوس کے منہ کے اندر جا کر اسے مار ڈالا۔ جب جیف کو یہ پتہ چلا تو اس نے بیل کو کھینچ کر میتھیوس کے منہ سے نکالا، تب تک میتھیوس مر چکا تھا۔ یہ دیکھ کر اسٹیسی گھبرا گئی اور اس نے کہا کہ یہ بیل میرے اندر بھی ہے، مجھے بھی مار دے گی۔ وہ چھری پکڑ کر دیکھنے لگی کہ کہیں میرے اندر بیل تو نہیں اگ رہی، لیکن ایرک اسے روک لیتا ہے کہ کہیں وہ کچھ غلط نہ کر بیٹھے، لیکن اسٹیسی نے غصے میں چیخ کر ایرک کو دور کر دیا۔ اچانک سب کو آواز سنائی دی۔ بیل کے پھول اسٹیسی کی آواز کو کاپی کر رہے تھے، اس کی بولی ہوئی لائن کو اسی کی ٹون میں واپس ریپیٹ کر رہے تھے۔ اگلی صبح جیف اور ایمی نے دیکھا کہ وہ لوگ کھنڈر کے ارد گرد زمین پر نمک ڈال رہے ہیں۔ وہ بیل کو اس ایریا سے باہر نکلنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ جیف نے بتایا کہ یہ پودا بہت پرانا ہے کیونکہ اس کے آس پاس کوئی جانور بھی نہیں آتا۔
اسی وقت ایرک نے ٹینٹ سے باہر آ کر کہا کہ اسٹیسی کے ساتھ کچھ پرابلم ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ اسٹیسی کی سکن میں بیل ہل رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اسے نکال دیا جائے۔ اسٹیسی نے کہا کچھ بھی کرو لیکن اسے باہر نکالو۔ جیف نے اس کے پاؤں پہ تھوڑی الکوہل ڈالی اور چھری سے کٹ لگا کر سکن میں ہاتھ ڈالا اور اسے کھینچنے لگا۔ اسٹیسی کو بہت زیادہ درد ہو رہا تھا لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ یہ کام جاری رکھو، اس بیل کو باہر نکالو میرے اندر سے۔ جیف نے اس کے پیٹ پر بھی ایک کٹ لگایا اور وہاں سے بھی بیل کو باہر نکالا۔ زخم بند کرنے کے بعد گروپ نے اپنا آخری کھانا کھایا۔ اسٹیسی ابھی بھی پوری طرح ہوش میں نہیں تھی پر کہہ رہی تھی کہ ابھی بھی میرے اندر بیل ہل رہی ہے۔ سب اسے روکنے لگے کہ کہیں وہ اپنے آپ کو کٹ نہ لگا دے اور اس بیل کو خود ہی نکالنے کی کوشش نہ کرے۔ ایمی نے اسے پانی کی بوتل دی۔ جب اسٹیسی پانی پینے لگی تو سب کی نظر اس کے ماتھے پہ پڑی۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اس کے ماتھے کی سکن میں بیل ہل رہی ہے۔ ان کے ریئیکشن دیکھ کر اسٹیسی سمجھ جاتی ہے کہ کچھ پرابلم ضرور ہے۔ ایرک نے کہا کہ کوئی انہیں بچانے یہاں نہیں آئے گا، انہیں خود ہی رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ بعد میں جب سب لوگ سو رہے تھے تو اسٹیسی کو ایک آواز سنائی دی تو وہ ہاتھ میں چھری لے کر ٹینٹ سے باہر نکلی۔ اسے وہ پھول اپنی آواز دہراتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب سب لوگ باہر آئے تو اسٹیسی کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ اس کے چہرے میں سے جگہ جگہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کا دماغ پوری طرح سے خراب ہو چکا تھا۔ وہ صرف یہی بات دہرا رہی تھی کہ اس بیل کو وہ باہر نکالنا چاہتی ہے۔ جب جیف نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے چاقو اس کے ہاتھ میں مار دیا۔ پھر ایرک نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن اسٹیسی نے غصے میں آ کر غلطی سے اس کے سینے میں چاقو گھونپ دیا۔ ایرک فوراً گر کر مر گیا اور یہ سب دیکھ کر اسٹیسی پوری طرح ٹوٹ گئی۔ کچھ دیر بعد بیل ایرک کی ڈیڈ باڈی کو پاؤں سے کھینچ کر لے گئی۔ اسٹیسی اب اس درد کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے سب سے رحم کی بھیک مانگی۔ تبھی جیف نے آگے بڑھ کر اسٹیسی کو مار دیا تاکہ اس کا تڑپنا ختم ہو جائے۔ اس کے بعد جیف نے ایمی کے کپڑوں پر خون لگا دیا اور اس کے ہاتھ میں جیپ کی چابی دیتے ہوئے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے تم رکنا مت، بھاگتی رہنا۔ پھر وہ ایمی کو اٹھا کر نیچے لے گیا اور زمین پر گرا کر ایسے دکھایا جیسے وہ مر چکی ہو۔ جانے سے پہلے جیف نے آہستہ سے ایمی کو الوداع کہا۔ پھر جیف یہاں سے تھوڑا سائڈ میں جا کر ان لوگوں سے بات کرنے لگا تاکہ ان سب کا دھیان اس کی طرف جائے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ لوگ کافی دور آ گئے ہیں تبھی اس نے اچانک ایک قدم آگے بڑھا کر ایمی کا نام پکارا۔ یہ سن کر ایمی فوراً وہاں سے بھاگنے لگی۔ دوسری طرف گاؤں کے لوگوں نے فوراً تیر چلا کر جیف کو مار دیا۔ جب وہ بیل جیف کو پاؤں سے پکڑ کر کھینچ کے لے جانے لگی تو انہوں نے جیف کے سر میں گولی ماری تاکہ اس کو تڑپنا نہ پڑے۔ باقی لوگ ایمی کا پیچھا کرنے لگے۔ ایمی جتنا تیز بھاگ سکتی تھی جنگل میں بھاگتی رہی۔ وہ ایک دو بار گری بھی لیکن رکی نہیں۔ اس کے آس پاس پودوں پر تیر لگ رہے تھے جس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ آخر کار بچتے بچاتے وہ جیپ تک پہنچ گئی۔ چابی لگا کر جیپ کو سٹارٹ کیا تو خوش قسمتی سے جیپ سٹارٹ ہو گئی۔ وہ فوراً وہاں سے جیپ چلا کر نکل گئی۔ کہانی کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے چہرے میں بھی بیل ہل رہی ہے، یعنی جس بیل کو وہ لوگ یہاں پر روکے رکھنا چاہتے تھے وہ اب پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔